محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت اندھیرا ہے شمس الضحیٰ کی بات کریں، بہت اندھیرا ہے شمس الضحیٰ کی بات کریں، آؤ یارو رخ مصطفیٰ کی بات کریں۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نبی مکرم رحمت مجسم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات محبوبی صفات سے مالا مال تھی، جن جن صفات کی بنیاد پر کسی شخصیت کو محبوب بنایا جا سکتا ہے، رب ذوالجلال نے اپنے صاحب کمال پیغمبر میں وہ ساری خوبیاں، وہ ساری اچھائیاں، وہ ساری عمدہ صفات اعلیٰ ترین درجے میں رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں پہلے دن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، سارا مکہ دشمن ہو گیا۔ ایک نیا اعلان تھا، ایک نئی بات تھی، مکہ والوں نے پہلے سنی ہوئی نہیں تھی، اور ایسی بات کی مخالفت کی جاتی ہے، پرانے نظریات چھوڑنا، باپ دادا کے عقائد چھوڑنا بڑی مشکل سی بات ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی دیانت اور آپ کی دیگر عمدہ صفات لوگوں کے سامنے ابھر کر آتی گئیں، تو آپ دیکھیے، سیرت آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ وہی مکہ ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن مخالفت کی تھی، تو انہی میں سے پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ ان کی چربی سے انگاروں کی تپش تو نرم ہو گئی، لیکن ان کا عشق رسول کم نہ ہو سکا۔ وہی ہیں جنہوں نے پہلے مخالفت کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبی صفات سے متصور آپ کے اتنے دیوانے بنے، اتنے مستانے بنے وہ، کہ ان کے جسموں کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے، لیکن دامن رسول ہاتھ سے نہیں چھٹا۔ سولی پہ چڑھ گئے، لیکن عشق رسول سے ایک کے لیے بھی منحرف نہیں ہوئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دو، تمہیں اس اذیت سے نجات مل جائے گی، اس آزمائش سے نجات مل جائے گی، لیکن قربان جائیے پھر ان دیوانوں کے مقدروں پہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پھر یہ برداشت نہیں کیا کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت قائم ہوئی ہے
اس میں کمی آ سکے۔ سولی پہ چڑھانے لگے تھے ایک صحابی کو، تو عشق رسول جانچنے کے لیے کسی نے کہہ دیا کہ کیا تمہیں یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ تمہارے آقا کی خاطر آ رہی ہیں نا؟ تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے آقا تمہاری جگہ ہوں اور تم اس مصیبت سے، اس آنے والی آزمائش سے بچ جاؤ؟ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے سولی چڑھانے لگے اور مجھے کہتے ہو تمہاری جگہ تمہارے آقا اور تم بچ جاؤ؟ تو فرمایا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ جہاں آقا اس وقت آرام فرما ہے، اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، وہاں بھی ان کو کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ یہ عشق کا عظیم معیار، یہ محبت رسول کا اتنا اونچا لیول کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ وہ لیول ہے، یہ وہ معیار ہے کہ دشمن رسول جب دیکھا کرتے تھے نا صحابہ کو شمع رسالت پہ قربان ہوتے ہوئے، فریفتہ ہوتے ہوئے، جان نثار کرتے ہوئے جب دیکھا کرتے تھے، تو خود جا کے اپنی محفلوں میں کہتے تھے کہ ہم عرب و عجم کے بادشاہوں کے درباروں میں گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن وہ محبت جو صحابہ کو اپنے نبی سے ہے، ہم نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک مثال سیٹ کی، ایک معیار قائم کیا، تو اللہ کو وہ معیار اتنا پسند آیا، اللہ کو وہ لیول اتنا پسند آیا، صحابہ کی حب رسول اتنی پسند آئی، صحابہ کا عشق نبی اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ قیامت تک صحابہ کا عشق معیار ہے، صحابہ کی محبت رسول معیار ہے۔ جس نے اپنا عشق رسول جانچنا ہوگا، اس کے لیے کسوٹی صحابہ کا عشق رسول ہے۔ جس نے اپنی محبت رسول دیکھنی اور جانچنی ہوگی، اس کے لیے قیامت تک کے لیے صحابہ کا عشق رسول اور صحابہ کی محبت رسول کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا ہے۔ اگر بعد میں آنے والوں کا عشق رسول صحابہ جیسا ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول، بعد میں آنے والوں کی محبت رسول صحابہ جیسی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول، لیکن بعد میں آنے والوں کی محبت رسول صحابہ جیسی نہ ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ محبت رسول قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ کے معیار محبت اور معیار عشق جیسا بعد میں آنے والوں کا عشق رسول نہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ مثال اللہ نے بنا دی، معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دی کہ آنے والے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں اپنا ایمان، اپنی محبت رسول اور اپنا عشق رسول صحابہ کے عشق رسول کے ساتھ، صحابہ کی محبت رسول کے ساتھ اور صحابہ کے ایمان بالرسول کے ساتھ۔ عشق ہمیشہ ادب سکھاتا ہے۔ عشق کے ساتھ اگر ادب نہ ہو تو وہ عشق زبانی دعوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور دعویٰ بھی، ادب بھی کیسا، جیسا صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے پیمانے نہیں، میرے اور آپ کے، آج کی جماعتوں کے، آج کے مسالک کے اور آج کے فرقوں کے بنائے ہوئے پیمانے قبول نہیں ہے۔ عشق رسول کا وہی پیمانہ قبول ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے۔
محبت رسول کا وہی پیمانہ قبول ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سارے عشاق رسول انتہائی مؤدب ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں جب اللہ نے ادب رسول کی بات کی، 26 میں بات کی جس میں صحابہ کو یہ حکم ہوا کہ محفل رسول میں جب آقا موجود ہوں، جب آقا حاضر ہوں، تو تمہاری آواز آقا کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آقا کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد محفل رسول میں جب رسول موجود ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو سب سے زیادہ قریب صحابہ تھے، جن کو قرب زیادہ حاصل تھا، ان کی ہی یہ حالت ہو گئی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز پست کرنے کا اتنا خیال رہتا تھا کہ وہ بات کرتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے، ابو بکر کیا کہا ہے رضی اللہ عنہ، عمر آپ نے بات کی ہے، دوبارہ بات کرو، آواز نہیں آئی میرے تک۔ یہ معیار تھا پھر ان کا۔ قرآن حکیم کی وہ آیت مبارکہ دیکھیے کہ اس میں کس طرح اللہ نے کتنی سختی سے یہ بات کی ہے کہ ادب تم نے اگر کرنا ہے تو یوں کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو، محفل رسول میں بیٹھنے کا پہلا ادب یہ ہے، محفل رسول میں بیٹھنے کا انتہائی اہم ادب یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے محبوب کی مجلس میں بیٹھنے کا ایک انتہائی اہم اصول یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہ آئے۔ یہ ادب کا معیار ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے کہ رسول جس محفل میں بیٹھے ہوں وہاں ابو بکر و عمر جیسے عظیم لوگوں کی آوازیں بھی اونچی نہیں ہوتی تھی۔ جس مجلس میں آقا موجود ہوں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جس مجلس میں آقا موجود ہوں، اس مجلس میں ابو بکر و عمر جیسی عظیم ہستیوں کی آواز بھی بلند، اور آقا آج اگر محفل میں موجود ہوں تو میرے جیسے آپ جیسے گناہگاروں کی آوازیں بلند ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرا اور قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا اب ہماری محفلوں میں موجود نہیں ہوتے، اس لیے ہم گناہگاروں کی آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن جس کا عقیدہ یہ ہو کہ آقا موجود ہیں اور پھر وہ گلا پھاڑ کر اس محفل میں بولے، تو اس سے بڑا بھی کوئی بے ادب ہو سکتا ہے؟ اور میرا تو عقیدہ نہیں، آپ کا بھی نہیں، قرآن کا بھی نہیں۔ آقا اپنے روزے میں آرام فرما ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا بھی موجود ہیں اور پھر گلے پھاڑیں اور پھر بلند آواز سے بات کریں، تو دونوں میں سے ایک بات تو غلط ہے، یا اس کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ آقا موجود ہے، یا پھر اس کا یہ عمل کہ گلے پھاڑ پھاڑ کر آقا کی موجودگی میں بولتا ہے وہ غلط ہے، یا یہ کہے کہ آقا موجود نہیں، جس طرح کہ قرآن کہہ رہا ہے
جس طرح کہ عقل کہہ رہی ہے کہ آقا اپنے روضے میں موجود ہے، اور یا پھر اپنی آواز بلند نہ کرے۔ قرآن حکیم کی دوسری آیت مبارکہ وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ وہ 26واں پارہ ہے، یہ سورۃ النور ہے 18واں پارہ۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، یہ جو طبقہ جس سے میں مخاطب ہوں نا، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بیٹھیں ان کے پاس، جائیں جمعے پڑھیں، بیان سنیں، قرآن کھول کے وہ نہیں آپ کو کبھی بھی سنائیں گے کہ قرآن کیا لکھا ہوا ہے، حالانکہ اصل ادب رسول قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اصل ادب قرآن سکھاتا ہے، اور اس کا ادب کس لیول تک جاتا ہے وہ بھی آپ کو آیت مکمل کر کے میں دکھاتا ہوں۔ یہ آیت سن لیں۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لوگوں اپنے میرے محبوب کو اس طرح نہیں تم نے پکارنا جس طرح کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو نا۔ وہ عرب لوگ تھے، وہ یا کہہ کے پکارتے تھے، یا ابا بکرن، یا عمرہ، اس طرح کر کے بلاتے تھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو تو مخاطب تم ہو سکتے ہو، لیکن لا تجعلوا دعاء الرسول، پیغمبر کو اس طرح تم نے مخاطب نہیں ہونا۔ پیغمبر کو کس طرح مخاطب نہیں ہونا؟ یوں نہیں کہنا یا محمد، یوں نہیں کہنا۔ قرآن کی تفسیر جس تفسیر سے مرضی پڑھ لینا، اللہ نے روکا ہے کہ تم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہیں دینی جس طرح کدعاء بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح تم نے آوازیں نہیں لگانی۔ تو میرا تو عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے روضہ اطہر میں جس حالت میں رکھا تھا پہلے دن، اس سے بھی زیادہ عظمتوں کے ساتھ اسی طرح موجود ہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکار اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں، تو انہوں نے اس آیت پر عمل کیا۔ جو کہے یہ عقیدہ رکھ کر کے آقا سن رہے ہیں اور کہے یا محمد، تو یا اے محمد کہہ کے تو اے کے ساتھ تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ عقل ادب ان کے قریب بھی نہیں گزرا، ورنہ اے کہہ کر تو مہذب معاشرے میں باپ کو بھی نہیں پکارا جاتا۔ اپنے باپ کا کوئی نام لیتا ہے، او نذیر احمد، او شبیر احمد، کوئی کہتا ہے مہذب معاشرے میں؟ ان کو بھی ادب سے القاب کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جی ابا جی میری بات سنیں، ابو جی میری بات سنیں، اس طرح کر کے۔ اور سارے نبیوں کے امام کو یہ بے ادب طبقہ دوسروں پہ فتوے لگانا آسان ہے، اپنا عمل چیک کرنا مشکل ہے، اپنا طرز عمل جانچنا مشکل ہے کہ مہذب معاشرے میں باپ کا نام لے کے کوئی پکارتا نہیں، اور امام الانبیاء کو کہتے یا محمد، پھر کہتے دوسروں کو ہے، پھر یہ جی فلاں گستاخ ہے۔ اپنا طرز عمل دیکھیے کہ یا محمد کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ ہمارا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں عقیدہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جس حیثیت سے آپ کو صحابہ نے قبر انور میں رکھا تھا، لیکن جو سننے کے قائل ہیں وہ تو اپنا طرز عمل ٹھیک کریں۔ اور اس طرح تو کسی بھائی کو نہیں پکارا جاتا، کسی تھوڑے سے رتبے والے بندے کو بھی امام مسجد ہی کر لیں آپ، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نبی کے مقابلے میں، لیکن ان کو بھی کہتے ہیں قاری صاحب کر کے پکارتے ہیں، نام لے کے کوئی نہیں پکارتا، والد کو نام لے کے کوئی نہیں پکارتا۔ تو بہرحال قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر، اللہ کے محبوب کو نہ پکارنا۔ اب اس آیت کی طرف آئیے۔
ادب نبوی قرآن سے سیکھیے، قرآن کس طرح ادب کرنا سکھاتا ہے۔ فرمایا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا تم، فوق صوت النبی، جیسے اللہ کے نبی مخاطب ہوں تو ان کے سامنے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ اور یہاں بھی وہی لفظ ہیں، فرمایا لا تجہروا بالقول، اپنی بات اپنی آواز اونچی نہ کرنا، کجہر بعضکم لبعض، وہاں بھی فرمایا نا کدعاء بعضکم لبعض، بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ کے محبوب کو نہ پکارنا۔ یہاں بھی فرمایا کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو اونچا اونچا کہتے ہو فلاں فلاں، ایسے میرے محبوب کو نہ پکارنا۔ یہ ہے ادب، اور معیار کتنا ہے، کتنی بلندی پہ اللہ اس کو لے گئے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اللہ کے محبوب کا یہ عمل، یہ ادب تم نے اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا تو ابو بکر و عمر تمہارے اعمال برباد۔ یہ میں نے اس لیے نام لیا تاکہ پتہ چلے کہ اتنی بڑی ہستیوں کو بھی ادب رسول قائم رکھنے کا حکم ہے، کہ اگر تم نے اپنی آوازیں بلند کی اللہ کے نبی کی آواز سے، اور جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح اللہ کے نبی کو پکارا، تو کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم، تمہاری نمازیں بھی گئیں، تمہارے روزے بھی گئے، تمہارے جہاد بھی گئے، تمہارے صدقات بھی گئے، سب کچھ برباد کر کے اللہ رکھ دیں گے اگر ادب کا یہ معیار قائم نہ رکھا۔ ایک ٹائم دسیا جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ، اب صحابہ کے دو چار واقعات دیکھیے، صحابہ کیسے ادب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت، اس مرحلے سے گزر کے اللہ کے پاس چلے گئے، خلافت ملی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ ادب کا معیار دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب منبر رسول پہ بیٹھنے لگے تو ان کا پہلے تو عقیدہ دیکھے نا، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جس طرح ہم نے روضہ اطہر میں آپ کو سلایا ہے آپ اسی طرح ہیں، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ادب دیکھیے۔ سیرت کی ساری کتابوں میں حدیث میں لکھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب منبر پہ بیٹھنے لگے رسول اللہ کی رحلت مبارکہ کے بعد تو پہلا درجہ چھوڑ دیا، پہلی سیڑھی پہ نہیں بیٹھے، حالانکہ آپ موجود بھی وہاں نہیں تھے، لیکن ادب کتنا کیا کہ جتنی دیر تخت خلافت پہ رہے خطبہ آپ ہی دیا کرتے تھے، لیکن پہلی سیڑھی پہ، یہ اوپر والی جو سیڑھی ہے نا سب سے اوپر، اس پہ صدیق اکبر براجمان نہیں ہوئے۔ فاروق اعظم کی زمانہ کی آپ کی خلافت کا زمانہ جب شروع ہوا تو آپ میں اس سے بھی زیادہ دو درجے ادب ہونا تھا، ایک رسول اللہ کا اور ایک خلیفہ رسول اللہ کا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں الفاروق میں لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اپنی زمانہ خلافت میں خطبہ دیا کرتے تھے تو منبر کے 2 درجے چھوڑ کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ نہیں کہ آقا بھی موجود ہے اور ادھر مشرک ملا بھی منبر پہ براجمان ہے، یہ نہیں، یا یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا کہ آقا موجود نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا آج، اور یا پھر منبر رسول چھوڑنا پڑے گا۔ بڑا مختصر وقت ہے، آپ مضمون کے ساتھ ساتھ رہیے، میں نے کچھ عرض کرنا ہے آخر میں، ساتھ ساتھ بھی عرض کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف رواں ہوئے۔ مکہ والوں کو پتہ چلا رسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے راستے میں ہی روکا اور کہہ دیا کہ ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا. مقام تھا حدیبیہ، اس کو پھر صلح حدیبیہ کہتے ہیں. عشق رسول دیکھیے ذرا. صلح حدیبیہ، صلح نامہ تحریر ہونے لگا، اور تحریر کرنے والے ہیں داماد پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. پہلی لائن لکھی، فرمایا یہ یوں لکھا کہ یہ معاہدہ ہے قریش مکہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان. محمد الرسول اللہ کے درمیان. وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے اس زمانے میں، بڑے سمجھدار. اب بھی لوگ بڑے بڑے اچھے سمجھدار. فوراً اعتراض کر دیا، جناب والا یہ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. مکہ والوں نے اعتراض کیا، یہ جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے نا، اس میں رسول اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے. کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ اگر مان لے تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا ہی اس بات کا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ صرف محمد ہے، رسول اللہ نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ نہیں، اس سے بات آگے بڑھے گی ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور یہ عقیدہ جب رکھو گے تو پھر آپ کو عالم الغیب ماننا مشکل ہو جائے گا. آپ نے نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، آپ نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا، اور آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. امی کا یہ مطلب ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بات آگے بڑھنی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، رسول اللہ مٹا دو. فرمانے والا کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، محمد ہی رہنے دو، بات آگے بڑھے، معاہدہ تکمیل تک ہو. انہوں نے جو شور کر دیا ہے تو چلو یہ مٹا دو. ادب رسول دیکھیے، ادب رسول ذرا دیکھیے. حکم ہو رہا ہے کہ نہیں کہ مٹا دو؟ حکم ہو رہا ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، بات آگے بڑھے. حکم کے باوجود، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس میں نافرمانی نہیں ہے، یہ ادب کی انتہا ہے. رسول اللہ کا لفظ، رسول اللہ کے حکم کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ نے مٹایا نہیں. بات تک پہنچے ہیں. اب جو آج آ جائیے، جو رسول اللہ کا لفظ، محمد کا لفظ، اور روزے کی تصویر بنا کر کیک پر اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں، سچے عاشق یہ ہیں کہ یا وہ؟ یہ انتہائی بے ادبی ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے محمد لکھا جا رہا ہے اور خود اس پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں. اسی لیے شروع میں آپ تشریف ذرا دیر سے لائے، میں نے عرض کیا کہ معیار محبت کا بھی وہی ہوگا جو صحابہ نے سیٹ کیا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کا لفظ مٹانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اور آج دوسروں کو گستاخ کہنے والا طبقہ خود کیک پر لکھ کر مٹا رہا ہے، کاٹ رہا ہے چھریوں کے ساتھ، اور روزے کی تصویر بنا کر، روزے کا نقشہ بنا کر اوپر سے چھریاں چلائی جا رہی. دوسروں کو گستاخ کہنا یہ آسان ہے، اپنا طرز عمل دیکھنا یہ ذرا مشکل ہے. بہرحال صحابہ معیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ جو عشق انہوں نے کیا، جو محبت کی مثالیں انہوں نے قائم کی، دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور راوی حدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے. ایسے سامنے سے آ رہے تھے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کا نکر مڑے تو آمنا سامنا ہو گیا. یہ معیار ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ عشق ہے، یہ ادب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا تو دوسری گلی مڑ گئے.
بعد میں ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ اس وقت آمنا سامنا ہوا تھا تو آپ ملاقات نہیں ہوئی، مجھے ملے کیوں نہیں، دوسری گلی کیوں چلے گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جواب عشق و محبت کی انتہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے غسل کی حاجت تھی، میں نے غسل کرنا تھا، میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچ گیا تو سلام لینا پڑے گا۔ دیکھیے نا ذرا معیار، یہ عشق ہے، یہ رسول، یہ محبت رسول ہے، یہ ادب رسول ہے۔ فرمایا میں اس لیے ایک دوسری گلی ہو گیا تھا کہ غسل میں نے کرنا ہے اور آپ کے ساتھ میں سلام نہیں لینا چاہتا تھا اس حالت میں۔ یہ عشق رسول ہے۔ سلطان محمود، مشہور ایک سلطان گزرا ہے، اس کا ایک خادم تھا، محمد نام تھا، اس کا نام تھا محمد خادم۔ اس کو وہ محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، جب اس کو بلانا محمد یہ کام کرو، محمد یہ کام کرو، محمد یہ کام کرو، تو ایک دن اس کو کہا تاج الدین ادھر آؤ، وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا وہ 2-3 دن گھر رہا، آیا ہی نہیں، بندہ بھیج کے بلانا پڑا۔ بادشاہ نے سلطان محمود نے پوچھا کہ کیا ناراضگی ہو گئی؟ اس نے کہا جی ناراضگی تو آپ کو مجھ سے ہوئی ہے کہ مجھے آپ نے ساری زندگی یہ محمد کہہ کے پکارا ہے، بلایا ہے کام کے لیے، اس دن مجھے کیوں تاج الدین کہا ہے؟ تو سلطان محمود کا جواب سنیے اور عشق کی لذت لیجئے، یہ عشق ہے۔ سلطان محمود نے کہا کہ حالانکہ یہ وہ محمد تو نہیں نا، وہ تو آقا کریم تھے، لیکن نام ایک ہے نا۔ تو سلطان محمود نے کہا کہ میں نے جب بھی تجھے پکارا باوضو ہو کے پکارا، حالانکہ تو وہ تو نہیں ہے نا، لیکن تو نے نام میرے آقا کے نام پہ رکھا ہوا ہے، میں نے ساری زندگی، اور یہ صحابی نہیں ہے وہ سلطان محمود، یہ عشق ہے، یہ ادب رسول صحیح ہے۔ دعوے کھوکھلے اور کام کئی جو میں ذکر کرتا ہوں ان کا بھی، تو بہرحال سلطان محمود نے اپنی صفائی یہ دی کہ میرے غلام، میرے نوکر، اس دن اتفاقاً میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ آج مجبوری کے تحت بھی میں محمد کا نام بے وضو لے لوں، میں نے تو اس لیے تجھے تاج الدین کہا تھا، تو ناراض ہو گیا۔ اس کو بھی لذت آئی کہ واقعی محبت ہو تو یوں ہو، عشق رسول ہو تو یوں ہو۔ تو یہ عشق رسول ہے صحابہ کا۔ آخری جملے ہیں، سن لیجئے، اس جیسا عشق ہوا، عشق بارگاہ خداوندی میں قبول ہے۔ ان صحابہ جیسا ادب رسول ہوا تو وہ ادب رسول قبول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے ملک میں اسی مہینے ہوا ہے وہ عشق رسول نہیں ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ کے اس شہر میں مذہبی پیشوا نے کھڑے ہو کے ڈھول بجوایا ہے، پاس کھڑے ہو کے، اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول یہ خرافات دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اگر اس عقیدے کے مطابق بھی بات کی جائے تو انتہائی بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، انتہائی گستاخی کا مظاہرہ کیا گیا کہ انہی محفلوں میں جن پر نبی کا نام لیا جا رہا تھا اسی میں ڈانس کیا گیا ہے، اسی میں ڈھول بجایا گیا ہے، اسی میں ناچ گانے کیے گئے ہیں، اور قوالیوں کی دھنوں پہ لوگ ناچے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس دفعہ تو حور بھی آئی ہے اسی جلوس میں جس پر نبی کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں ایک غیر محرم عورت کو سجا کر سنوار کے اسے میک اپ کروا کے پیش کیا گیا ہے وہاں۔ اس لیے مذہبی یہ منافرت کی باتیں نہیں، یہ فرقہ واریت کی باتیں نہیں، بلکہ یہ دین رسول اللہ کے تحفظ کی باتیں ہیں، یہ سنت رسول اللہ کی بات ہے، اور اس کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور کوئی بولے نہ بولے، اللہ کی توفیق سے اس منبر سے یہ آواز اٹھائی جاتی رہے گی کہ یہ سارا کچھ سنت رسول اللہ سے بغاوت ہے، یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، یہ رسول اللہ کا بے ادبی ہے جو کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈانس، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ڈھول کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ناچ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور
ایک بات اور بھی عرض کروں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس طبقے کے علماء کو اپنے عوام کو سمجھانا چاہیے، اس طبقے کے علماء کو چاہیے کہ اپنی عوام کو سمجھائیں۔ بھائی وہ علماء ہوتے تو یہ کٹا کھل دے نا، ایک کھولے ہی ہونا ہے کٹا، انہیں نہیں بجدا، حالانکہ باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک کٹا ہون بننا کوئی نہیں۔ یہ بننے دا ایک ہی طریقہ ہے کہ شریعت کی لگام اپنے منہ میں بھی ڈال لو اور اس کے منہ میں بھی لگام ڈالو۔ شریعت کی لگام کے بغیر یہ اب بندنے والا نہیں۔ دیکھ لیں اب صورتحال کیا ہو گئی ہے، دنوں پہ رقص کیا جا رہا ہے، اور مسجد کے سامنے، میری بات آپ اپنے عقل سے فیصلہ کر کے دیکھیں، کوئی ناراض نہ ہو کسی کے حوالے سے بھی، کسی کنجر کو جرأت ہے مسجد کے سامنے ڈھول بجائے؟ یقین مانے میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب پہلے زمانے میں براتیں گزرتی تھی نا تو وہ بھی کہا کہ مسجد یار بند کرو، کہتے تھے کہ نہیں؟ کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا دین کا۔ اس مذہبی پیشوا نے آپ کے اس شہر کے نے خود کھڑے ہو کے وہاں ڈانس کروایا ہے، خود کھڑے ہو کے مسجد کے سامنے ڈھول بجوایا ہے، اس جاہل نے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اکابر بھی دین کی حفاظت کے لیے اسی طرح کیا کرتے تھے، ان کو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دین کا حلیہ بگاڑے۔ ہم نے بھی ان سے لقمے لیے ہیں، ہم نے بھی ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں، اس لیے علل اعلان کہتے ہیں کہ یہ دین سے غداری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بغاوت ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ حب نبوی نہیں ہے، یہ ادب نبوی نہیں ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے، دین کے حفاظت کے لیے، دین کی دفاع کے لیے ہم سب کو اٹھنا ہوگا، ہم سب کو یہ دیکھیں نا، عوام کی آنکھیں انہوں نے اتنی بند کر دی کہ یہی آپ ہی فیصلہ کر رہے ہیں نا کہ پہلے بارات گزرتی تھی تو کہتے تھے آواز بند کر دو، یہ سارا کچھ مسجد سے آگے جا کے کرنا، اور اب عوام نہیں، جاہل مشرک ملا کہہ رہا ہے کہ یہاں ڈھول بجاؤ، یہاں میری مسجد کے سامنے ناچو اور گاؤ۔ تو یہ زمانے کا انقلاب ہے، اور وجہ یہ خاموشی ہے ممبر کی، جو ہم نے خاموشی اختیار کی یہی وجہ بنی۔ تو آج ہم اللہ کے حضور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دین کے نام پر، نبی کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، سرکار کے نام پر، آقا کے نام پر جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ دین سے بغاوت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ مذہبی پیشوا اپنی اس روش سے باز آئیں، خدا کے عذاب کو نہ للکاریں، اللہ کے دین کا حلیہ نہ بگاڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی شکل اور صورت نہ بگاڑیں۔ جو دین اللہ نے دیا ہے وہ صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اللہ کا حکم، صحابہ کا عمل، یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ جتنے مرضی جبے والے، کبے والے داڑیاں رکھ کر مسجدوں میں رقص کرتے ہیں، کتنی بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور مسجدوں میں رقص شروع کروایا ہوا ہے، مسجدوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ و دفاع کے لیے یہ آواز لگانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عاجزیاں، ہماری بے بسیاں قبول فرمائے۔ بالکل ہم تو اس بات پہ راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بندے کو بہت زیادہ غیور ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جاہل ملا کے جو بھی عمل ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات اور بھی یاد رکھو، عشق نبی کی بات ہے وہ بھی کہ ہم سب نے کل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، وہاں سے جام کوثر اسی کو ملے گا جو دین کا محافظ ہوا، جو رسول اللہ کے اصل دین پر کاربند رہا، اسی کو جام کوثر ملنا ہے۔ اور جس نے بھی اللہ کے رسول سے بغاوت کی، دین سے بغاوت کی، قدم آگے بڑھایا، اپنی طرف سے باتیں بنائیں، اپنی طرف سے دین بنایا، حدیث صحیح میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے کہنا ہے دور دفع ہو جایا۔ تو اس دن کی پشیمانی سے بچنے کے لیے آج ایسی چیزوں سے لا تعلقی ضروری ہے۔ باقی ذکر رسول، عشق رسول، اس کی تو میں نے بھی باتیں کی ہیں، اور یہ سارا کچھ بھی اصل اسی کے لیے ہے
کہ اصل عشق رسول قائم رکھو، اصل ادب رسول قائم رکھو، اصل دین رسول قائم رکھو، رسول اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا دین اپنی اصل شکل و صورت میں قائم رکھنا، یہی ہمارا مدعا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ دونوں جہانوں میں رحمت والے معاملے فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔